السلام علیکم دوستو، پاکستان مائی جان میں خوش آمدید۔ دوستو، فلسطین کی طرف سے فائر کیے جانے والے میزائل کو روکنے والا اسرائیلی ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم کیا ہے، اور دوستو اسرائیل اس آئرن ڈوم پر کتنا انحصار کرتا ہے، آئرن ڈوم کتنا طاقتور ہے، کیا یہ پاکستان کی طرف سے فائر کیے جانے والے میزائل جیسے غوری، شاہین یا ابابیل جیسے میزائل کو روک سکے گا؟ اگر کوئی طاقتور اسلامی ملک جیسے ترکی، ایران یا پاکستان ڈائریکٹ اسرائیل کے اوپر حملہ کرتا ہے، کیا یہ ڈیفنس سسٹم اسرائیل کے لیے کارگر ثابت ہوگا؟ اور کیا یہ آئرن ڈوم ان ممالک کی طرف سے فائر کیے جانے والے میزائل کو فضا میں مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ دوستو، آئرن ڈوم اسرائیل کا وہ ڈیفنس سسٹم ہے جو شارٹ رینج میزائل اور راکٹ اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی فضا میں مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوستو، یہ آئرن ڈوم اس طرح بنایا گیا ہے اسے ہر موسم میں چاہے گرمی ہو یا بارش بآسانی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، یہ 5 کلومیٹر سے 7 کلومیٹر تک فائر کیے جانے والے میزائلز کو بآسانی فضا میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوستو، اسرائیل نے اپنا پہلا آئرن ڈوم 27 مارچ 2011 کو بیرشوا شہر کے اندر نصب کیا، جو کہ غزہ پٹی سے تقریباً 40 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق اسرائیل کو مد نظر رکھتے ہوئے پورے اسرائیل کے لیے تقریباً 13 آئرن ڈوم کافی ہیں۔ یہ آئرن ڈوم یعنی ڈیفنس سسٹم تقریباً 70 کلومیٹر کے اندر سے فائر کیے جانے والے میزائل یا راکٹ کی نشاندہی موبائل ٹریکنگ ڈیوائس سے کرتا ہے۔ موبائل کو ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد اس کی کمپلیٹ اسپیسیفیکیشن اور ان میزائل کے راستے کو مانیٹر کرنے کے بعد یہ معلومات ویپن مینجمنٹ کو منتقل کرتا ہے، جس سے اس میزائل کے ٹارگٹ کی لوکیشن کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آئرن ڈوم کے راکٹ لانچر میں سے میزائل فائر کر کے آنے والے میزائل یا راکٹس کو فضا میں ہی مار کر کے گرا دیا جاتا ہے۔ حماس کی طرف سے فائر کیے جانے والے میزائلز کو یہ آئرن ڈوم پوری طرح سے یہ تباہ نہیں کر پایا۔ اس آئرن ڈوم نے اسرائیل کی طرف آنے والے کچھ میزائل کو تو تباہ کر دیا، مگر زیادہ تر میزائل ٹھیک اپنے نشانوں پر لگے۔ دوستو، یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل کی طرف آنے والے میزائل کا مین ٹارگٹ اسرائیل کا شہر تل ابیب تھا، جہاں اسرائیل کا بھاری تعداد میں جانی اور مالی نقصان ہوا۔ دوستو، یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ اسرائیل پر مارے جانے والے القاسم میزائل وزن میں بہت ہی ہلکے اور سمپل تھے، جن میں سے کچھ کو آئرن ڈوم نے انٹرسپٹ کیا، مگر باقی میزائل اسرائیل کے اوپر بارش کی طرح برسے۔ اسرائیل نے فلسطینی رہائشی عمارتوں کے اوپر ایئر اسٹرائک کی اور بیلسٹک میزائل مارے، جس کے نتیجے میں کئی بچے، عورتیں اور بزرگ شہید ہوئے۔ حماس آرگنائزیشن بدلہ لینے کے لیے اسرائیل کے اوپر تقریباً 4000 میزائل مار چکی ہے۔ اس سے اسرائیل کا صحیح معنوں میں جانی اور مالی نقصان ہوا۔ دوستو، اسرائیل کے اندر سے جو ہی یہودیوں کی لاشیں باہر آئیں تو اہل یورپ یعنی ایسا کہیں کہ مسلمان دشمن ممالک کی آنکھیں بھی کھل گئی کہ اسرائیل کے اوپر ظلم ہو گیا، یہودیوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی، لہٰذا یہ جنگ رکوا دی جائے۔ لیکن جب تک فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت یہ اہل یورپ میٹھی نیند سو رہے تھے۔ یہ آئرن ڈوم بالکل سادہ اور سمپل میزائل کو بھی انٹرسپٹ نہیں کر پایا، تو پاکستان، ایران یا ترکی سے فائر کیے جانے والے اور ریڈار سسٹم کو دھوکہ دینے والے میزائل کو کیپچر کرنا اس آئرن ڈوم کے لیے ناممکن سی بات ہے۔ 57 اسلامی ممالک جو گہری نیند سونے میں مصروف ہیں، میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ جاگیں۔ صرف 90 لاکھ یہودی جنہوں نے مسلمانوں کو نوکیل ڈال رکھی ہے، یہ مسلمان اپنی 1.5 ارب آبادی کے ساتھ ان کو روک لیں۔ لیکن دوستو، ایسے ہی چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں کہ فلسطین کا نام و نشان دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا۔ دوستو، یا پھر 57 مسلم ممالک کے حکمران اپنی تلواریں بیچ کر مسلح خرید اور مسلحوں کے اوپر بیٹھ کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کوئی صلاح الدین ایوبی کو بھیج دے، یا پھر ابابیلوں کی وہ فوج بھیج دے جنہوں نے ابراہ کے ہاتھیوں کی فوج ماری تھی۔ دوستو، کمنٹ سیشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایسی ہی اور انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پاکستان مائی جان کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔